جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے، قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی، وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کرے۔ اس لفظ سے میں کوئی چڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا۔ لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں۔ تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے۔ جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے جو میں نہیں کر رہا، پہلے کے ہی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے۔ تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو۔ تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں قرات فرمائیں۔ نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو۔ آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں، لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو۔ اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں 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 یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا،
تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراوی والا کھول رہا ہوں. صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اماں جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی؟ رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراوی والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراوی، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا کرتے تھے. یہ کل ہوئی 11 رکعتیں. اب یہاں پر جو 4 رکعتوں کا بیان ہوا یہ بھی 2 کر کے ہیں، وہ اگلی حدیث آ جائے گی بخاری مسلم کی. 4 کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے. تو 4 رکعتوں سے مراد ایک سلام سے 4 نہیں ہے، 2 سلام سے 4 ہے. 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں. اسی طریقے سے جو وتر ہے 3، وہ بھی 2 سلام کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سلام سے 3 وتر ثابت نہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے 1 سلام سے 3 وتر پڑھے. جائز ہے، اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ 3 وتر بھی 2 سلام سے پڑھا کرتے تھے. 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے، 1 کو الگ پڑھا کرتے تھے. لہذا یہاں 4 رکعتوں سے مراد 2 کر کے ہے. اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے 13 رکعتیں، اور اس میں انہوں نے فجر کی 2 سنتیں بھی گن لی. 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے. کتنی ہو گئی؟ 8. پھر 2 رکعت پڑھا کرتے 10، اور آخر میں 1 وتر پڑھا کرتے. پوری نماز کو طاق فرما لیا کرتے کیونکہ ایک کی وجہ سے پورا طاق ہو جائے گا، آڈ ہو جائے گا. جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، یعنی 4 رکعت، 4 دفعہ 2 رکعت یعنی 8 رکعت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے، اور وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے پھر 1 وتر کو الگ سے پڑھتے. لہذا 11 رکعتیں پڑھنی ہے، 10 قیام اللیل کے نفل اور 1 وتر، یا 8 قیام اللیل کے نفل اور پھر 3 وتر، 2 الگ کر کے اور 1 الگ کر کے. یہ دونوں صورتوں میں 11 رکعتیں ہو گئی. الحمدللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل، رات کا قیام 2 رکعتیں ہیں، 2 کر کے، اور آخر میں 1 رکعت پڑھو، یہ تمہاری پوری نماز کو وتر کر دے گی. آخر میں 1 وتر پڑھو، پوری نماز کو طاق کر دے گی. عربی زبان میں وتر کہتے ہیں آڈ کو،
طاق کو. لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وطر کر دے گی، یعنی وطر بھی اسی نماز کا نام ہے. یہ 4 نام ہو گئے: قیام اللیل، تہجد اور وطر، اور ہمارے جو عرف عام میں تراویح. چوتھی حدیث بھائیو، یہ زبردست حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ تمہارے گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے. 4 باتیں قیام اللیل کیا کرو، رمضان کے علاوہ بھی، پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا سال، لیکن کم از کم رمضان میں کریں. اور وہ ہے 5ویں حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کس کو کہیں گے؟ 3 چیزوں کا نام: اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس. ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن وہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. اسی پہ میری اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر 43 منٹ کی گفتگو موجود ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز، یہ تراویح عرف عام میں قیام اللیل ہے، حدیث میں قیام اللیل کی نماز 3 دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی. 4تھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے، حالانکہ صحابہ اکرام کا ہجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے، پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا. میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈنڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تھے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا. لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے، گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے. پھر وہ ڈسیزن کا وقت آیا، اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث، وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر میں. عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا، بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں. یہ مسجد نبوی تھی جناب، ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ایک جماعت ہو سکتی ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں. پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں. پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا
تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے، تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا۔ یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی، تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے۔ سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، مردہ سنت کو زندہ کرنا۔ مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی، تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام لغت کے معنوں میں۔ یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام، رینیو کیا ہے میں نے سنت کو۔ سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل، تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی، جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے، یہ بھی ایک امام۔ لہذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ افضل کی بات نہیں کر رہا میں، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ڈیسیژن پر اجماع ہو گیا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پہ، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 50 منٹ کی۔ اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن تین لیکن، یہ صرف جائز ہے، کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری 2010 نمبر حدیث، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں۔ اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا، آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی، اور اس تابعی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ حصہ چھپایا جاتا ہے۔ اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں، یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے، اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے، یہ سب سے افضل نماز ہے۔ کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے۔ اس معاملے میں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا، میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں
कुछ चीजें जो है वो मैं स्किप करता जा रहा हूं। तो ये सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान ऐन इन अहादीस के मुताबिक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मंशा के मुताबिक है। लिहाजा अब यहां पर दो ऑप्शन बनेंगे, अब इनको समझ लें आप। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है क़ियामुल लैल का। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि रात को इशा के साथ ही क़ियामुल लैल कर लिया जाए, और इसी में अफजल ये है कि रात के आखिरी पहर में जमात के साथ क़ियामुल लैल किया जाए। जो हमारे यहां पर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अहले सुन्नत में से अहले हदीस हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत को जिंदा रखा है, और मैं इस पे उनको अप्रिशिएट करता हूं। हमारे बरेलवी और देवबंदी भाइयों को भी ये चाहिए कि इस सुन्नत को जिंदा करें कि रात के आखिरी हिस्से में क़ियामुल लैल का, तरावी का, तहज्जुद का या वितर, चारों नाम एक पर बोले जाते हैं, उसका एहतमाम करें रात के आखिरी हिस्से में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत भी है, सुनन नबी दाऊद, जामिया तिरमिजी, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आखिरी अशरे में, रमजान के आखिरी अशरे में हमें 3 दिन क़ियामुल लैल करवाया और रात के आखिरी हिस्से में करवाया, यहां तक कि हमने सहरी भी बड़ी मुश्किल से की, यानी बिल्कुल तुलुए फजर के करीब हम फारिग हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि जमात के साथ क़ियामुल लैल करना रात के आखिरी हिस्से में। यह तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है कड़वी गोली, और वो ये है कि कोई शख्स खुद घर में क़ियामुल लैल का एहतमाम करे रात के आखिरी हिस्से में, जमात के साथ मस्जिद में ना पढ़े। इसमें 3 हदीसें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो कातिबे वही है। वो कहते हैं कि ये वही रवायत, इन्होंने जब रवायत की ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तो सहाबा इकराम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, आप चौथे दिन बाहर नहीं निकले, बाहर सहाबा का जमघटा हो गया। इसके बाद ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि चौथे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक होकर निकले बाहर, गुस्से की हालत में, मुग़दिबन लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, गज़ब की हालत में। गज़ब क्यों? पूरी उम्मत का ख्याल था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अपने घरों में जाकर क़ियामुल लैल करो, क्योंकि इंसान का फर्ज के नमाज के अलावा नफली नमाज घर में पढ़ना ज्यादा अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि जाके घर में जाकर क़ियामुल लैल करो। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नफली नमाज का कुछ हिस्सा घरों में अदा किया करो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे घर में खैर और बरकत फरमाएगा। और तीसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घर में नफली नमाज अदा किया करो। और इसकी बड़ी बरकत है, बच्चे देखकर जो है वो माइल होते हैं नमाज की तरफ। तो कोशिश करनी चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूं कि फर्ज के बाद नफिल जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन्नतें जो मौक़िदा थी 12 रकत, वो उमूमन अपने हुजरे में ही अदा फरमाया करते थे। तो क़ियामुल लैल भी घर में अदा कर सकते हैं। इसमें अब ऑप्टिमल सोल्यूशन दरमियान का ये होगा कि जो लोग खुद हाफिज कुरान हैं और कुरान का उनको अच्छा खासा हिस्सा याद है, उनके लिए अफजल यही होगा कि वो क़ियामुल लैल अकेले करें रात के आखिरी पहर में उठकर घर में। और जो लोग कुरान पाक के हाफिज नहीं है, कुरान ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए फिर यह है कि बेहतर यह है क़ियामुल लैल वो किसी ऐसी मस्जिद में करें जहां पर जमात से होता हो और आखिरी पहर में, और आखिरी पहर में ना हो तो इशा के साथ भी कर सकते हैं, इसकी इजाजत भी मौजूद है।
لہذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے، گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں، تو ان کا معاملہ بھی ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں میری 3 دفعہ حاضری ہوئی، ایک دفعہ 2005 میں جب میری حاضری ہوئی، 2002 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ طواف نہیں رکواتے کہ نفلی عبادت ہے، لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے، اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں، کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں، جا کے تراویح پڑھیں۔ اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنٹ معاملہ رہا، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی، اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے، حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے، کوئی نہ بھی پڑھے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے یہ۔ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور آخر میں 1 رکعت، چاہے آپ اس کو 10 رکعت نوافل اور 1 وتر کہہ لیں یا 8 رکعت نوافل اور 3 وتر۔ اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے، وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے جی حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی، یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے، یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی۔ ان ظالموں سے پوچھے سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائی؟ ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے؟ ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں، بخاری اور مسلم کی سند پہ۔ پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں، اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں۔ امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے، پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے، وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر، بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے الموطا امام مالک، سند وہی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو، وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے، اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کریں، اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا، اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے، کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے۔ تو یہ حدیث ہے الموطا، اس میں 3 راوی۔ امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے، جو 91 ہجری میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں۔
साहिब बिन यजीद के ये नवासे हैं मोहम्मद बिन यूसुफ। और यही रिवायत जो बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है कि साहिब बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं बच्चा था 8 साल का, मैंने हुजूर के साथ हज किया। उस हदीस की सनद वही है जो अल-मुवत्ता इमाम मालिक की है, यानी इमाम मालिक ने सुना मोहम्मद बिन यूसुफ से, मोहम्मद बिन यूसुफ ने सुना साहिब बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से, सहाबी से। एक ही ताबी है बीच में, लिहाजा ये सोने की मोर गोल्डन चेन के साथ रवायत है अल-मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर 11 रकत। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई माई का लाल इस रवायत को ज़ईफ नहीं कहता। इवन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब जो बरेलवी हैं, उन्होंने भी जाल हक में इस रवायत को एड्रेस किया, कहते हैं ये रवायत तो बिल्कुल सही है लेकिन हज़रत उमर को असल में भुलेखा लग गया सी, उन्हें पहला 11 शुरू कराई बाद 20 करती सन। वो कितने की सन जी, उनको धोखा लग गया, पहले उन्होंने 11 शुरू कराई बाद में 20 करवा दी, यानी रवायत को वो भी ज़ईफ नहीं कह सके। इसके बाद एक और मुनक़ते रवायत भी इमाम मालिक लेकर आए हैं कि यजीद बिन रोमान कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि सैयदना उमर के जमाने में लोग 23 रकत अदा करते थे, 20 रकत नवाफिल क़ियामुल लैल के और 3 वितर। लेकिन यजीद बिन रोमान रहमतुल्लाह अलैह सैयदना उमर के जमाने में पैदा भी नहीं हुए थे। उसूल मुहद्दिसीन पर यह मुनक़ते रवायत है और पक्की ज़ईफ रवायत है। खुद बरेलवी और देवबंदी हजरात के मुश्तरका ममदूह मुल्ला अली कारी अल-मुतवफ़ा 1014 हिजरी, जिन्होंने मिशकातुल मसाबी की शरह लिखी है मिरकातुल मुफातिह, उसकी जिल्द 3 सफ़ा 382 पर हदीस नंबर 1303 के तहत लिखते हैं कि इन तमाम बातों का हासिल यह है कि क़याम रमजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकत ही साबित है रमजान मुबारक में, और यही आपकी सुन्नत है। मुल्ला अली कारी वो लिख रहे हैं, हनफी आलिम, बल्कि अनवर शाह काश्मीरी अल-मुतवफ़ा 1352 हिजरी जो देवबंद मदरसे के पहले शेखुल हदीस थे, जिनके पोते जो हैं अतीकुर रहमान शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के मनहज पर, असहाबुल हदीस के मनहज पर आ चुके हैं, उन्होंने किताब सुन्नत का मनहज इख्तियार कर लिया। पहले देवबंद के मुफ्ती अनवर शाह काश्मीरी, वो अपनी सही बुखारी की शरह फैजुल बारी में लिखते हैं और जामिया तिर्मिज़ी की शरह अल अर्फ़ुश्शज़ी में लिखते हैं, फैजुल बारी जिल्द 2 सफ़ा 420 पर और अल अर्फ़ुश्शज़ी जिल्द 1 सफ़ा 166 पर बड़ा सही उन्होंने तड़प का इजहार किया। वो कहते हैं इस बात को माने बगैर चारा ही नहीं है कि तहज्जुद, क़ियामुल लैल, वितर और तरावी एक ही नमाज के 4 नाम हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकत से ज्यादा साबित नहीं। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। तो भाइयों, असल झगड़ा ये नहीं है कि 20 रकत पढ़ी जाए या 30 रकत या 40, असल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकत पढ़ी। इससे ज्यादा अगर कोई नवाफिल के तौर पर पढ़ ले तो जायज है, हम उसको गलत नहीं कहते। खुद सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात इशा के वितर पढ़ने के बाद 2 नफिल बैठ के पढ़ा करते थे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो कहते हैं कि बैठ के पढ़ना आधा सवाब है, तो आपने फरमाया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मुझे अल्लाह ताला पूरा सवाब देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नफिल बैठकर भी पढ़ लेते थे वितर के बाद। और ये भी तोहफा ले जाए, बाई चांस ज़हन में आया, मैंने बयान नहीं करना था, सुनन दारमी में सही सनद के साथ हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वितर के बाद 2 नफिल पढ़ लेगा, अगर वो तहज्जुद क़ियामुल लैल के लिए ना भी उठा, अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमा देगा। जब से मैंने ये हदीस पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो ये अपनी तहज्जुद अब बड़ी आसान कर ली है कि इशा के वितर के बाद 2 नफिल। और मुस्नद इमाम अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 नफिलों में पहली रकत में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा और दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ते थे। ये भी याद कर लें, ये तोहफा ले जाएं,
तहज्जुद पूरा साल पढ़ने का। आपने फरमाया आंख खुल गई तो ठीक, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहज्जुद का सवाब लिख देगा। 2 रकत नफिल सही मुस्लिम से भी साबित है कि आपने वितर के बाद पढ़े। लिहाजा इससे यह बात भी पता चली कि वो जो हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम की कि वितर को अपनी नमाज की आखिरी नमाज बनाओ, उसका मतलब यह है कि आपकी नमाज ऑड रहनी चाहिए। वरना हुजूर ने खुद क्या किया, वितर के बाद 2 नफिल पढ़े, लेकिन 2 नफिल पढ़ने से आपकी ओवरऑल नमाज जो है वितर ही रही। 11 में 2 जमा करें तो 13, 15 तो नहीं हो गए, 14 तो नहीं हो गए ना, 16 हुए। तो इस हदीस का मतलब यह हुआ है कि वितर को आखिरी नमाज का यह मतलब नहीं कि वितर के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते। वितर के बाद 2-2 रकत करके पढ़ो, यानी वितर दोबारा ना पढ़ो, वरना वो फिर दोबारा इवन हो जाएगी। ये इस हदीस का फाहम है जो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों को क्लियर नहीं, मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया। लिहाजा इस मामले में जो हमारे असहाबुल हदीस अहले सुन्नत के अहले हदीस भाई जो हैं वो ये कहते हैं हम 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि वो सुन्नत पर आमिल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमीयत है कि वो कहते हैं हम 11 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके उलमा भी ये नहीं कहते कि 11 से ज्यादा पढ़ना बिदअत है, कोई भी नहीं कहता। हम सिर्फ ये कहते हैं अहले सुन्नत का मनहज रखने वाले लोग कि 11 रकत सुन्नत है, तरावी करके क़ियामुल लैल इसी को जमात के साथ पढ़ाएं। इसके अलावा लोग घरों में जाके नफिल पढ़ें, बेशक वितर के बाद भी पढ़ते रहें, कोई अर्ज नहीं है। वितर के बाद जितने पढ़ेंगे 2-2 करके वो नमाज वितर ही रहेगी, वो ऑड ही रहेगी, इवन नहीं बनेगी, जुफ्त ही रहेगी, ताक नहीं होगी। लिहाजा 20 रकत ये बिल्कुल सही सनद के साथ साबित है। मैं 2 नंबरी नहीं करूंगा। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और सुनन अल कुबरा बहीकी में कि कई ताबईन 20 रकत नवाफिल भी अदा किया करते थे, लेकिन अपने अपने, जमात के साथ नहीं। और बाद से 40 रकत 41 रकत भी साबित है वितर मिला के। तो अगर कोई 20 पढ़े, 41 पढ़े, 23 पढ़े, जितने मर्जी पढ़े, लेकिन तरावी करके क़ियामुल लैल सुन्नत वो 11 रकत ही होंगे। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 806 नंबर हदीस में बड़ी डिटेल से बहस की है उन बदबख्तों के लिए जिन्होंने ये मशहूर कर दिया कि जी 20 रकत पे इजमा है। झूठे लोग, 20 रकत पे इजमा कैसे है? सुन्नत के खिलाफ इजमा हो ही नहीं सकता कभी भी, वो इजमा ही नहीं होता जो सुन्नत के खिलाफ हो, इजमा हो ही नहीं सकता। तो इमाम तिरमिज़ी ने 806 नंबर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस के तहत लिखा है कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तरावी के बारे में, क़ियामुल लैल के बारे में रमजान में मुख्तलिफ अकवाल है, इसमें कोई कैद नहीं, जितनी मर्जी रखते हैं पढ़ो। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल सही सनद के साथ मुख्तसर क़ियामुल लैल इमाम मोहम्मद बिन नसर अल मरवजी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 294 हिजरी, जो पहले 300 साल के मुहद्दिसीन में से हैं, उन्होंने क़ियामुल लैल पे एक किताब लिखी है। उसमें 272 अहादीस और आसार जमा किए हैं। उसमें सही सनद से इमाम शाफी का कौल लेकर आए हैं कि अगर क़ियाम लंबा हो और रकते बेशक मुख्तसर हो, लेकिन क़ियाम लंबा हो, तो वो मेरे नजदीक क़ियामुल लैल में रमजान में ज्यादा प्रेफरेबल है बजाय ज्यादा रकते पढ़ने के। और इस इमाम शाफी के कौल को अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस भी सही मुस्लिम की सपोर्ट करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफदलुस सलाती तूलुल कुनूत, अफजल तरीन नमाज वो है जिसमें क़याम लंबा हो, सजदा लंबा नहीं, जिसमें क़याम लंबा हो। क्यों? ये कुरान पढ़ा जाएगा उसमें। ये सारी गेम कुरान के गिल घूमती है। ये रमजान का महीना भी कुरान का महीना, शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रात तरावी में कुरान, क़ियामुल लैल में कुरान, दिन को कुरान, कुरान कुरान हो रही होती है इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क़याम लंबा हो, और बिल्कुल उनकी बात हदीस के मुताबिक उन्होंने फरमाया इसमें कोई तंगी नहीं है, कोई जितने मर्जी नवाफिल अदा करे,
لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو. اب رہا یہ مسئلہ، اب انشاءاللہ مزید 10 منٹ کے اندر یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا.